آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس اسٹرولوجی کو کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً ہو گئے ہیں داؤد بھائی کے 30 سال. 30 سال. آپ فیڈ اپ نہیں ہوئے؟ نہیں, میرا تو جنون بڑھتا ہے دن بدن. اسٹرولوجی ہو چاہے نیمرالوجی ہو, دونوں میں میرا جنون بڑھتا رہتا ہے. میں تو سارا دن لگا رہتا ہوں خود سے بھی چیزیں کرنے میں, دیکھنے میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. 7 سیارے ہیں جی, مریخ ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, شمس ہے, چاند ہے, زحل ہے, زہرہ ہے. کسی کا مشتری جو ہے وہ شرف پہ ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے باقاعدہ پیدا, اس کا جوپیٹر 10ویں گھر میں ہے, اور وہ اس کی جو ہے نا درجات جو ہے اس کے 20, 25 یا 18 یا 24 یا 30 پہ ہیں. تو لا مالا جب پریکٹیکل لائف میں جائے گا about 21, 22, تو وہ بہت پیسے کرے گا, بہت پیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام بہت اہم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج میں سیاروں کی بات بھی کروں گا, ستاروں کی بات بھی کروں گا, اور 12 برجوں کی بات بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ آپ کا انٹروڈیوس بھی کرواؤں گا جو کہ علم و حکمت کے خزانے اکٹھے کرنے کے لیے مختلف جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی گئے. انہوں نے جو ہے علم نجوم بھی سیکھا, علم الاعداد بھی سیکھا, اور پامسٹری بھی سیکھی. تو کافی چیزیں ان کے جو ہے اندر سمائی ہوئی ہیں, اور میرے پرزور اسرار پہ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. گوہر خان صاحب جو کہ علم نجوم اور علم روحانیت اور پامسٹری میں دسترس رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے اور خاص ہمیں جو ہے وقت دیا. حضور یہ جو پروگرام ہے, میں بھی کیونکہ اسٹرالوجی, نیمرولوجی, پامسٹری اور علم روحانیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور مجھے سیکھنے کو کئی موقع ملتے ہیں. اور جیسے آج میں نے آپ کے آنے کا فائدہ اٹھایا اور کئی چیزوں کے اوپر میں نے جو ہے سیکھنے کی کوشش کی. یہ ستارے, جی, سیارے اور 12 برج, ستاروں اور سیاروں میں فرق کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤد بھائی جو ہوتے ہیں نا ستارے, جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, ہمارے جو آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں, اور جو ہمارے برجوں میں ان کا حصہ ہے ان کا, تو وہ ستارے جو ہے نا یہ موومنٹ کرتے ہیں, ہمیں روشنی دیتے ہیں, انرجی دیتے ہیں. جبکہ سیارے جو ہیں کائنات میں موجود ہیں, لیکن وہ گاہے بگاہے موومنٹ کے علاوہ وہ جو ہے نا خلا میں ہی جو ہے نا وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں, جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. وہ ان کے جب دیتے ہیں بعض آپ رات کو دیکھیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ, تو دیکھتے ہیں آسمان لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ ہوتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ سیارے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. بعض دفعہ زمین پہ آ کے گرتے ہیں, اور بعض بار خلا میں ہی جل کے خاک ہو جاتے ہیں. اور ستارے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی ہوئی ہے, انرجی دی ہوئی ہے ان کو, اور سورج سے توانائی لیتے ہیں, رات کو موومنٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں نظر بھی آتے ہیں. تو وہ بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے. تو وہ بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے ستارے. اور ہمارے زمین سے لاکھوں گنا بڑے بھی ہیں, سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں, موجود ہیں کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ایک اسٹرولوجر صرف 7 ستاروں کی ہی کیوں بات کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا سائنس نے یہ 7 سیاروں کو دریافت کیا ہے. ان میں جو ہے نا مریخ ہے, عطارد ہے, اور مشتری ہے, شمس ہے, مون, زحل, زہرہ. اس کے علاوہ نیپچون اور پلوٹو بھی ہے, لیکن زیادہ تر ڈینائی ہم ان پہ کرتے ہیں, ان کی چال پہ ڈینائی کرتے ہیں. تو سائنس کی یہ پیک ہے کہ یہ 7 ستاروں کو جو ہے وہ ایجاد کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایجاد نہیں ہو سکتے. یہ 7 سیارے جی دریافت ہوئے ہیں, جو مین جو جن کا جو ہمارے سولر سسٹم ہے کائنات کا, اس میں سورج کے ساتھ یہ موجود ہے, حصہ ہے اس کا حصہ ہے, اس کے ساتھ موومنٹ کر رہے ہیں وہ خلا میں. تو اس لیے ان کو ہی ابھی تک سائنس نے ڈیگنوز کیا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بہت بڑی ہے, تو اس میں پتہ نہیں اب کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اچھا, یہ 7 جو ستارے, جی, سیارے نہیں بات ستارے, جی, یہ کون کون سے ہیں؟ جی, مریخ جسے ہم بولتے ہیں مارس. یہ آسمانی کونسل میں ہم اپنی سی لینگویج میں کہتے ہیں جلاد اکبر. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی دھات لوہا ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ نا سے اکبر ہے. ٹھیک ہے. اس کا نمبر جو ہے وہ 9 ہے. ٹھیک. اور اس سے جو دن ہے ریلیٹڈ وہ ہے منگل کا دن, ٹیوزڈے. تو مریخ جو ہے نا یہ جلاد اکبر میں کہتے ہیں اس کو ہم لوگ, اور یہ آسمانی کونسل میں ایک ٹیرس اسٹار ہے. دوسرا سیارہ اس کے دوسرے میں عطارد, مرکری, جسے ہم عطارد کہتے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے کمیونیکیشن سے ہے. اس کا عدد جو ہے 7 ہے, اور اس کا جو دن ہے وہ ہم اس کو بدھ کے ساتھ جو ہے نا وینسڈے کے ساتھ. اور تیسرا بعد مشتری ہے جوپیٹر, شاہ فلک, اور اس کا عدد 3 ہے, دن جمعرات ہے. یہ پیسہ, دولت اور شہرت ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں. یہ اس کو جوپیٹر جو ہے نا مشتری 7 اکبر سے. چوتھا شمس جی, سولر سسٹم میں یہ انرجی دے رہے ہیں تمام سٹارز کو. اس کا لکی نمبر 5 ہے, اور لکی نمبر اس دن اس کا اتوار کا دن ہے. اور یہ جو ہے نا اس کی جو دھات ہے وہ گولڈ ہے, اور اس کا جو نمبر ہے وہ 5 ہے. اور 5 چاند, مون, یہ بھی ہمارے سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے. لیکن کیونکہ یہ اس نے اپنا سرکل جو ہے نا 1 مہینے میں پورا کرنا ہوتا ہے, اور یہ بس 2.5 دن میں ایک جگہ ایک سائن میں 2.5 دن رہتا ہے, 2.5 دن ایک برج میں, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں, 30 دن میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. اس کا نمبر 4 ہے, اور اس کا دن جو ہے نا پیر کا دن ہے. اور زحل, سیٹرن, یہ جی اس کا نمبر 8 ہے اس کا, اور اس کا دن جو ہے نا ہفتے کا دن ہے. اور یہ ہم اپنے اس کی زبان میں نحس اکبر اس کو بولتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ اس کے اثرات جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ 2.5 سال ایک گھر میں رہتا ہے. 12 برج ہیں, تو اٹ مینس کہ اپنا 30 سال میں یہ اپنا سرکل پورا کرتا ہے 12 برجوں میں. زحل کیونکہ سب سے یہ سست تارہ ہے. 2.5 سال ایک برج میں سائن میں رہتا ہے, ٹوٹل 12 سائن ہے, تو 30 سال میں یہ پورا سفر کرتا ہے اپنا. اور 7 زہرہ, وینس, 7 اصغر, اسے محبت کا ستارہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کا عدد 6 ہے, اس کا دن جمعے کا ہے, اور یہ اس کو محبت کا ستارہ بھی شمار کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے 7 ستاروں کی بات کی, مریخ, عطارد, مشتری, شمس, چاند, زحل اور زہرہ. ہر سٹارز کی اپنی اپنی خصوصیات بھی ہیں, اپنی اپنی خامیاں بھی ہیں. ظاہری بات ہے جو بھی نوع انسانی جو ہے اس دنیا میں آئے وہ کسی نہ کسی سٹارز کے زیر سایہ یا زیر اثر ہیں. جی بالکل. ایک بندے کا سیارہ مریخ ہے جی, وہ اس کو تو فائدہ دے رہا ہے, اور دوسرے بندے کو شاید نقصان دے رہا ہو. جی, کسی کا جو ہے سیارہ عطارد ہے اور اس کو تو وہ فائدہ دے رہا ہے, دوسرے کو شاید نقصان دے رہا ہو. تیسرے کا سیارہ شاید شمس ہے اور اس کی خاصیت کو فائدہ دے رہا ہے, شاید کسی اور کو نقصان دے رہا ہو. تو یہ جو تفریق ہے یہ ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں داؤد بھائی, یہ جو کسی کا اسکارپیو ہے, ان کا مریخ ہے, اگر ان کا مریخ کمبسٹ ہو, ایک اچھی پوزیشن میں ہو, اور بوقت پیدائش بھی وہ ایک اچھی اس کے درجات اچھی پوزیشن میں ہو, اور اب جو کرنٹ اس کی جو ہے سچویشن ہے اس میں بھی اچھی حالات میں ہو, تو وہ اس کو ضرور فائدہ دے گا. لیکن اگر وہ کسی اور بندے کے ذائچے میں ایک نیگیٹو پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے, اس کے درجات بھی بہت کم ہیں, تو وہاں تو اس کو وہ بہت نقصان دے گا. اس میں اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اس بندے کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ سکتی ہے, اس میں اس کو جو ہے نا چوٹیں لگ سکتی ہیں. تو اب جو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ ایک بندے کا اگر مریخ اچھی حالت میں ہے تو دوسرے کا اچھی حالت میں ہو. جس کا اچھی پوزیشن میں ہے مریخ تو وہ تو اس کو فائدہ دے رہا ہے, لیکن جس کا نیگیٹو پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے اس کے لیے وہ بالکل ہی نقصان دہ ہے, اور اس کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کرتا ہے. یہ ریٹروگریڈ کسے کہتے ہیں؟ ریٹروگریڈ اسے کہتے ہیں کہ جو نیگیٹیولی دے رہا ہو, جو جس کی جو نا پوزیشن بہت ویک ہو, جس کے درجات بہت کم ہو. کم درجات کہاں تک ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ درجات. زیادہ سے زیادہ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ جو اب ایسے بھی میں نے ہم نے دیکھے ہیں برج دیکھے, یعنی ان کا جوپیٹر جو ہے نا 40 پہ گیا ہوا ہے, 40 درجات پہ جوپیٹر, پیسوں سے کھیل رہے ہیں وہ لوگ, اور کسی کا 2 پہ ہے, تو بیچارہ روٹی کھانے سے آواز آ رہے ہیں. تو اس طرح یہ اس کو درجات یہ ہوتے ہیں کہ یعنی جو کم درجہ ہوگا, جتنا کم درجہ ہوگا وہ اتنی ہی نیگیٹیوٹی دے گا اس بندے کو, وہ ریٹروگریڈ کہتے ہیں. ریٹروگریڈ سے کہتے ہیں ہم. اور جتنا درجہ زیادہ ہوگا اسے اس کے فوائد اس کو زیادہ ملیں گے, اس کے لیے مسائل کم ہوں گے. اس کو شرف کہیں گے, شرف بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو سعاد حالت میں, اس کی سعاد حالت میں ہے, ایک اچھی پوزیشن میں بھی ہے, ایک اچھے گھر میں کھڑا ہوا ہے,
مطلب اگر دیکھیں اگر یہی مریخ کسی بندے کا اس کے بیت ہم جو تمام اولاد میں لوگ ہیں، ہم جی تمام جو لوگ ہیں، ان 7 سیاروں یا ستاروں کی بات کی ہے، جی اس کے زیر سایہ آتے ہیں۔ زیر اثر جی تو برج کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ دیکھیں جی اب ایک بندہ پیدا ہوا ہے مثال کے طور پہ 8 نومبر کو، یہ 12 برج ہم نے اس میں جو کام کرنے والے تھے، جو بہت پرانے بزرگ ہیں جن کو جن علم کا ان کو عبور حاصل تھا، انہوں نے 12 برج بنائے ہیں ہمارے لیے کہ یہ 12 برج 21 اپریل سے 21 مارچ سے 21 اپریل تک برج حمل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہر بعد اس کے بعد جو ہے نا سور ہو گیا، اس کے بعد سے آ جاتا ہم جوزا پہ آ جاتے ہیں، کینسرین پہ آ جاتے ہیں، اس طرح پھر ہم لبرا پہ، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا لیو، لبرا، اسکارپیو پہ آ جاتے ہیں، پھر سیکریٹریس پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم جدی پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم اپنا کیپریکون پہ آ گئے، اس کے بعد ہم آ گئے کیورس میں، اس کے بعد پائسس میں۔ تو یہ 12 برج جو ہم نے بنائے ہیں، 12 برج جو ہے یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی بندے کی ڈیٹ آف برتھ لیں اور اس کا برج سائن دیکھیں، وہی سیم عادات وہی سیم کوالٹی اس کے اندر ہوں گی جو اس کا برج بتا رہا ہوگا۔ حضور اقدس، برج حمل جس طرح ہے، یہاں سے ترتیب شروع ہوتی ہے۔ برج ایریس ہے، اس کے بعد برج ثور ہے، برج جوزا ہے، برج سرطان ہے، برج اسد ہے، ورگو ہے، میزان ہے، عقرب ہے، برج قوس ہے، سیارہ زحل ہے، برج جدی، اور برج دلو ہے، اور برج حوت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اور زیادہ بھی اس میں ترقی ہو گئی ہے جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایریس کا جو ہے ستارہ کون سا؟ ان کا مریخ ہے جی۔ اور برج ثور کا؟ برج ثور کا زہرہ، اور برج جوزا کا عطارد ہے، عطارد ہو گیا، اور برج سرطان کا جو ہے وہ مون ہو گیا جی، اور اسد کا جو ہے وہ شمس ہو گیا، شمس ہے، اور برج سملہ کا عطارد کے ساتھ ہے، مرکری کے ساتھ تعلق ہے، اور میزان جو ہے وہ زہرہ کے ہے، اور عقرب مریخ سے، اور برج قوس سیجیٹیریس مشتری، اور کیپریکون کا زحل، ایکویریس کا بھی زحل ہے جی، اور برج حوت کا جی مشتری جوپیٹر۔ اب یہ 12 سیارے، 12 زوڈک سائن، 7 سیارے، 7 ستارے، 12 زوڈک سائن۔ اب میں یہاں پہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ انسان آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا مرکب ہے، ایسے ٹھیک ہے؟ بے شک 3 ستارے آگ میں چلے جائیں گے، آگ میں مطلب کہ آگ کی ترتیب میں چلے جائیں گے، 3 مٹی میں چلے جائیں گے، 3 ہوا میں چلے جائیں گے، 3 پانی میں چلے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آتشی سیارہ، آتشی برج، جی آتشی سیارہ نہیں، آتشی برج کون سے ہیں؟ آتشی برج ایریز ہو گئے، ایریز برج حمل، آتشی برج ہیں، ٹھیک ہے۔ سیجیٹیریس ہو گئے، سیجیٹیریس آتشی ہو گیا جی، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا آپ کا یہ سیکریٹریس ہو گیا نا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایریز ہو گیا جی، سیکریٹریس اور برج اسد، یہ 3 یہ ہو گئے۔ اور 3 جو ہے وہ پانی کے ساتھ، واٹر سائن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ کون سے؟ وہ جی ہو گئے برج پائسس، کینسرین اور اقرب، برج اقرب۔ اچھا، جن کا واٹر سائن ہے، جس طرح اقرب کی بات کروں تو وہ بچھو ہے، اس کا جو اور وہ پانی کے اندر ہے جی۔ اور دوسرا کون سا کہا آپ نے؟ جی پائسس جی، یعنی کہ پائسس برج حوت اور سیارہ مشتری ہے، اور یہ واٹر 2 فش کے سائن ہے، اور وہ فش کا سائن یعنی وہ پانی میں رہنے والی جو ہے مخلوق ہے جی، بالکل۔ اور سر اب حضور اقدس جو ارتھ سائن کے ساتھ اسٹار جو آپ کے برج ہیں وہ کون سے ہیں؟ ورگو ہو گیا جی، ٹورس ہو گیا، ورگو، ٹورس اور جدی، کیپریکون جی۔ اور اب آ گیا بادی، یعنی ایئر سائن کے ساتھ تعلق جن کا ہے، وہ ایک ہو گیا جی میزان جی، ایک ایکویریس جی، اور ایک جوزا جی۔ ان کا جو ہے ہوا ہے، ان کا عنصر ہوا ہے، ان کا عنصر، اچھا، ان کا عنصر ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جس طرح بات کریں 7 ستاروں کی، مریخ، عطارد، مشتری، شمس، چاند، زحل اور زہرہ جی، کیا یہ بھی آتشی آبی میں آتے ہیں، یا صرف ان کی خاصیتیں صرف جو ہے وہ مومنٹ چینج ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ان کی خاصیت تو ہے ان میں،
لیکن جو اس طرح یہ 4 عنصر ہیں جو ہوا مٹی پانی آگ وہ والی ان میں خاصیت نہیں ہے، وہ نہیں ہے ان میں یہ، لیکن ان کے اثرات جو ہے نا وہ انسان پہ بڑے گہرے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مطلب کہ اگر مون ہے وہ اس نے 30 دن میں اپنا سرکل پورا کرنا ہے 12 گھروں میں، تو وہ جس جگہ پہ جائے گا اگر وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے تو وہ جس گھر میں جائے گا، بیت الزوج میں جائے گا، بیت الاولاد میں جائے گا، بیت القربہ میں جائے گا، بیت المزاج میں جائے گا، بیت المال میں جائے گا، وہاں پہ وہ ٹینشن کریٹ کرے گا۔ ان کے اثرات تو ہیں لیکن ان کا یہ پانی مٹی آگ اور ہوا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، فرض کیا ایک برج جو ہے ایریز برج حمل جی آگ کے ساتھ تعلق ہے جی، اور اسکارپیو جو ہے برج اقرب جی پانی کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کا مطلب ایریز اور اقرب والوں کی آپس میں کبھی نہیں بنے گی؟ دیکھیں پانی اور آگ کی دشمنی ہے، اور جب پانی پہ آپ آگ پہ پانی ڈالیں گے تو وہ تو بجھ جائے گی۔ تو ایریز کا اگر مریخ ہے جی اور اقرب کا جو ہے جی وہ بھی مریخ ہے، لیکن اب بات ہو رہی عنصر کی، کیونکہ عنصر مٹی پانی ہوا اور آگ تو کاؤنٹ ہوتی ہے نا۔ عنصر تو میں مان گیا ٹھیک ہے نا، کہ عنصر کی بات تو سمجھ لگ گئی کہ جی پانی کے ساتھ بنتی ہے، پانی کی مٹی کے ساتھ بنتی ہے، آگ کی ہوا کے ساتھ بنتی ہے، آگ کی آگ کے ساتھ بنتی ہے، مٹی کی مٹی کے ساتھ بنتی ہے، ہوا کی ہوا کے ساتھ بنتی ہے۔ یہاں تک تو مجھے سمجھ لگ گئی۔ جی اب میں ایریز سے شروع ہوتا ہوں۔ جی، ایریز ہے برج حمل والے جن کا سیارہ یا ستارہ مریخ ہے، اور برج اقرب کا بھی ستارہ یا سیارہ مریخ ہے۔ جی، ایریز والے جو ہے وہ آگ کے جو ہے سائن میں ہے، اور اقرب والے پانی کے سائن میں ہے۔ کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں مریخ ستارے تو سیم، ستارے سیم ہونے کا الگ ایشو ہے، اصل چیز انسان کا مزاج ہے نا، انسان کا عنصر ہے۔ مریخ کے ساتھ نہیں بنے گی، مریخ کے ساتھ نہیں بنے گی، لیکن اس کے جیسے میں بتاتا ہوں نا، اگر ایک پانی ہے اور ایک آگ ہے، پانی اور آگ کی کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو مان لیا، وہ تو نہیں بنے گی۔ مین چیز جو مین اسٹریم ہے عنصر، آپ کا عنصر کیا ہے؟ آپ کا عنصر ہے مٹی۔ اچھا، ہم یہ جو 12 برج ہیں ان کو آگ مٹی ہوا پانی سے جو ہے اس کی میچنگ کریں گے، یا ہم ان کے سٹارز کو دیکھیں گے کہ جی مریخ کی عطارد سے بنتی ہے کہ نہیں، یا عطارد کی مشتری سے بنتی ہے کہ نہیں، یا شمس کی چاند سے بنتی ہے کہ نہیں، یا زحل کی مشتری سے بنتی ہے کہ نہیں، یہ ہم وہاں پہ مٹی آگ ہوا پانی کی ترتیب سے دیکھیں گے، یا مریخ عطارد مشتری شمس کی میچنگ سے دیکھیں گے؟ دیکھیں ایک پائسز ہے، اس کا عنصر پانی ہے، اور ایک ہے کیپریکون۔ جی، اب اگر کسی جگہ پہ کوئی رشتہ ہو رہتا ہے، اگر مرد پائسز ہے اور عورت کیپریکون ہے، یا مرد کیپریکون ہے اور عورت پائسز ہے، اور دونوں کی خوب بنے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی اور مٹی کی دوستی ہے۔ وہ تو مان لیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے پائسز کا جو ہے وہ تو مشتری ہے، اور کیپریکون کا زحل ہے، اور زحل اور مشتری کی اگر ستاروں کی بات کریں تو بنتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہی بات، اگر ستاروں کی بنے یا نہ بنے، آپ کو عنصر میچ ہونا چاہیے، عنصر میچ ہونا چاہیے۔ ستاروں پر کیلکولیشن تو ستاروں سے نہیں لیتے؟ دیکھیں ستاروں سے لیتے ہیں۔ انسان کی مین چیز کیا ہے؟ عنصر ہے نا جی، 4 چیزوں بنا ہوا ہے انسان، 4 چیزوں سے۔ مگر یہ جو مفروضہ ہے جی کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے، مٹی آگ ہوا اور پانی، سنا ہے کہ یہ ہندوؤں کا مفروضہ ہے۔ انسان کی ترکیب تو اور بھی بڑے اجزاء سے ہوئی ہے، ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو مٹی لے آؤ پانی لے آؤ، فلان جگہ سے مٹی لے کے آؤ، فلان جگہ سے پانی لے کے آؤ، اور پھر مٹی پانی آگ ہوا سے بنا کے انسان کو پھر کھایا۔ تو قرآن پاک میں پورا واقعہ طریقہ ہندوؤں کو چھوڑے، ہندوؤں کی آواز اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہتے ہیں کہ ایسٹرولوجی جو ہے یہ ہندوؤں سے متعلقہ، انہوں نے یہ ساری ترتیب کر کے دی ہے کہ جی مٹی آگ ہوا پانی، اور پھر ان کے سٹارز کی جو ہے وہ کیا، یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں مٹی پانی ہوا آگ، یہ تو انسان بنا، اس میں کون میں ذکر ہے پورا، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہوا ہے، یہ تو کنفرم میں چھوڑ دیں اس کو۔ رہی بات اب یہ ہندو جوتشی یہ نہیں ہے۔ اچھا، ہندو جوتشی یہ نہیں ہے،
وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ان کی اپنی ایک اسٹرالوجی ہے, نیمرولوجی ہے, وہ اپنے اور طریقے سے کرتے ہیں. وہ ویدک اسٹرالوجی ویدک کرتے ہیں وہ لوگ. اگر ویدک بھی وہیں جاتی ہے, ویسٹرن دیکھیں وہ اب دیکھیں اب چیزیں کمبسٹ ہونا شروع ہو گئی نا, میچ ہونا شروع ہو گئی ہیں. جب جن لوگوں نے بھی یہ چیزیں بنائی ہیں, جنہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے, جنہوں نے اس پہ اپنی جان لگائی ہے, وہ عرصہ نکال کے رکھ دی ہیں. تو آپ جدی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس اسٹرالوجی کو کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً ہو گئے ہیں داؤد بھائی کے 30 سال. 30 سال. آپ فیڈ اپ نہیں ہوئے؟ نہیں, میرا تو جنون بڑھتا ہے دن بدن. اسٹرالوجی ہو چاہے نیمرولوجی ہو, دونوں میں میرا جنون بڑھتا رہتا ہے. میں تو سارا دن لگا رہتا ہوں خود سے بھی چیزیں کرنے میں, دیکھنے میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. فارمولے ہیں, کیلکولیشن ہے, کیلکولیشن کر کر کے بندہ تھک تو جاتا ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور نیمرولوجی کا علم ایسا ہے کہ اس میں آپ جتنا جائیں آپ اتنا مزہ آئے گا. اسٹرالوجی کا نیمرولوجی سے کیا کنیکشن ہے؟ نیمرولوجی علم الاعداد کو کہتے ہیں. علم الاعداد ہے, 1 سے لے کے 9 تک. وہ کوالٹیز آپ کو بتائے گی. کسی بندے کا عدد 1 ہے, کسی کا 6 ہے, کسی کا 5 ہے, تو وہ آپ اسی کوالٹیز بتائے گی, اور وہی کوالٹیز آپ کو اسٹرالوجی بتائے گی. اچھا, اب جو 1 کا عدد 1 سیارہ شمس سے ہے, جی, 2 جو ہے وہ آپ کا مریخ سے ہے, جی, 3 جو ہے وہ آپ کا جوپیٹر سے ہے, مشتری سے ہے, جی, 4 کس سے ہے؟ مون سے ہے, 5 شمس سے ہے, 6 وینس, زہرہ, اور 7 مرکری عطارد, اور 8 زحل, اور 9 مریخ. اب یہ جو کنسیپٹ ہے سیاروں کا, یا ستارے کہہ لیں یا سیارے کہہ لیں, 7 ستاروں کا, جی, یہاں پہ اعداد 9 تک جاتے ہیں, ستارے 7 ہیں, جی, تو وہ بھی تو 9 تک جانے چاہیے تھے. دیکھیں اس میں جو ہے نا, جو اعداد ہیں 1 سے 9 تک, وہ اس کو ہم نے اس میں کیلکولیشن کیا ہوا ہے 7 ستاروں کے اندر ہی تو کیا ہوا ہے. ویسے تو پروٹو بھی ہے, نیپچون بھی ہے, لیکن ہم اس کو اتنا میرا پوائنٹ سمجھے جی کہ 9 تک گنتی ہے, جی, سیارے 7 تک ہیں, اور 7 تک تو چلو میں نے وہ مان لی بات, یعنی کہ مریخ کا 9 عدد ہے, عطارد کا 7 ہے, مشتری کا 3 ہے, شمس کا 5 ہے, اور مون کا جو ہے وہ 4 ہے, زحل کا 8 ہے, زہرہ کا 6 ہے, جی, اور باقی جو بچتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, سارے باقی ہم جو دریافت کیے 7 ہی ہیں, لیکن ہم اس کو عدد کو ہم 9 تک اس لیے لے جاتے ہیں کہ ہم نمبرنگ کی ہوئی ہے اسٹارز کی, ان اسٹار کی نمبرنگ کی ہوئی ہے. ان نمبرنگ کی وجہ سے نا ہم نے ان کو 2 ایسے ہیں کہ ہم نے اس کو 2 دفعہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. جیسے مرکری 12 سال میں 2 دفعہ آتا ہے, جیسے مریخ 12 سال میں 2 دفعہ آتا ہے, تو ہم نے اس لیے ان کو نا اس میں کمپس کیا ہے. 12 ہاؤس ہیں, جی, 12 ایریز, برج حمل, اور ثور, جوزا, سرطان, شمس, ورگو, میزان, عقرب, اور سیجیٹیریس, جی, اور جدی, دلو, اور پائسس. 12 سیارے یا ستارے 7 ہیں, تو یہ بھی تو 12 ہونے چاہیے تھے, مگر یہ تو 7 ہیں. میں نے پھر آپ کو بتایا کہ اس میں مرکری 2 دفعہ ایڈ ہوتا ہے. مرکری 2 دفعہ ایڈ ہوتا ہے. مریخ 2 دفعہ آ گیا, مریخ حمل میں بھی آ گیا, اسکارپیو میں بھی آ گیا, اسکارپیو میں بھی آ گیا. میں میرا یہ کہنا ہے, جو میری اسٹڈی ہے, جو میرا تجربہ ہے, کہ وہ بزرگوں نے, جو ان لوگوں نے جو بنا کے ہمیں دے دیا ہے, یہ بدلے گا نہیں, یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے, بدلتا نہیں ہے, یہ بہت پرفیکٹ ہے, اور یہ قیامت تک رہے گا, یہ ایسے ہی رہے گا, یہ چینج نہیں ہوگا, یہ چینج نہیں ہوگا. انہوں نے بہت پرفیکٹ چیزیں بنائی ہیں. اسٹرالوجی یہاں پہ یہ 12 جو ہے وہ آپ کے جو ہاؤس ہے 12 کا, جی, اور 7 ستارے, یہ رہنے کے لیے یہ انہوں نے جو محنت کی ہے, انہوں نے جو کچھ ہمیں پڑھایا ہے, ہم جو پڑھا ہے ہم نے پچھلی تاریخوں میں پڑھا ہے, جو بہت ہسٹری پڑھی ہے, تو انہوں نے ہمیں یہی دکھ دیا, اور ہم اسی پہ ہی ہم اسی سے کام لے رہے ہیں, اور یہی سب کو یہی ایگنوٹ چل رہا ہے. اور یہ جو ستارے ہیں, جی, یہ اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں. بالکل بدلتے رہتے ہیں. مریخ کتنے دن کے لیے اپنی پوزیشن؟ مریخ جو ہے نا 90 دن میں 90 دن اپنی جگہ اپنی ہاؤس میں رہتا ہے. اور عطارد 70 دن. مشتری 13 مہینے. 13 مہینے. اور شمس جو ہے نا 5 ماہ. اور چاند 2.5 دن بعد چینج کرتا ہے اپنی. اور زحل 2.5 سال. ایک گھر میں 2.5 سال رہے گا, ٹوٹل 30 سال کا عرصہ لگاتا ہے وہ. اپنے گھر پورے میں 30 سال لگاتا ہے. 2.5 سال ایک جگہ 2.5 سال رہتا ہے. اور زہرہ جو ہے نا جی اب اپنا 60 دن. یہ اپنے
مدار میں اپنے گھر میں رہتے پھر چینج کرتے ہیں. گھر وہی ایریز سور سملا اس میں رہتے ہیں. 12 گھروں میں انہوں نے گھومنا ہے, 12 گھروں میں انہیں رہنا ہے. انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کرنی ہے, کسی نے کیسے کرنی ہے تبدیل, کسی نے جب جس کی پورا ہوتا ہے ٹینڈر وہ اپنا ہاؤس چینج کر دیتا ہے. یہاں پہ یہ سمجھ لگی کہ 12 گھر ہیں 7 ستارے ہیں. جی. اور اگر کسی بندے کی ڈیٹ آف برتھ 12 ہے, 12 یا میں 12/2/1980 لگا لیں چلے, جی. 12 کا جو عدد ہے وہ کیا بنتا ہے؟ 3 اور آگے 2 5 90-80 کو کر لیں تو وہ 9 بن گیا. 9 بن گیا تو یہ 5 عدد آ گیا. جی. علم الاعداد سے میں بات کر رہا ہوں. جی جی. 5 کا عدد آ گیا. اب وہ 5 کا عدد کس سے میچ کرتا ہے؟ شمس سے. جی. مگر ستاروں میں جب ڈیٹ آف برتھ ہو تو اس کا تو فروری بنتا ہے, فروری میں پیدائش ہے. جی بالکل. ادھر وہ شمس ہے, لیو ہے. جی. یہ کیسے ہم فرق کریں گے؟ یا کیا یہ میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے؟ جی. کیونکہ میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ علم الاعداد بھی جانتے ہیں. جی جی. آپ علم نجوم بھی جانتے ہیں, آپ پامسٹری بھی جانتے ہیں. میں ان کو اکٹھا کمبائن کر کے ایک کچھ پتہ کرنا چاہتا ہوں, کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ڈیٹ آف برتھ لیتے ہیں. جی. ڈیٹ آف برتھ والا جو بندہ ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی دیکھتا ہے, یعنی کہ اس کا جو ڈیٹ جو شروع ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ 12 فیب کی بات کی ہے تو 12 کو وہ 3 سے جپٹر کر لے گا, 2 سے جو ہے وہ آپ چاند بھی لے لو گے اگر لینا چاہو تو, اور 90-80 کو آپ 9 بنا دیں گے, مفرد کریں گے تو وہ مریخ ہو جائے گا. تو اب یہ ان کو اکٹھا کریں تو شمس بنتا ہے, 5 کا عدد بنتا ہے. یہ ہم کیسے اس کو فرق کریں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اس سے ہم ڈیٹ آف برتھ لے لی, اس سے اس کا سائن آ گیا کہ یہ جی ایکیورس ہے, 12/2/1980 ایکیورس. اب آپ کا سوال جمع کرنے سے 5 بن گیا, یا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بعد میں 9 بن گیا, تو اس بندے میں لا محالہ اس کے علاوہ شمس والی خوبی بھی ہوگی, اس میں مریخ والی خوبی بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اپنے جو اس کا اپنا زوڈک سائن ہے اس کی وہ خوبی بھی اس کے اندر ہوگی. اچھا, پھر یہاں پہ ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے. جی. ایک جو اسٹرالوجر ہے جی, وہ اسٹرالوجی بھی سیکھتا ہے پراپر, صرف اسٹرالوجی ہی سیکھتا ہے, جی. مگر اسے نیمرولوجی نہیں آتی تو مار تو کھائے گا وہ. دیکھیں اگر وہ صاحب علم ہے تو اسٹرالوجی میں بھی کافی سارے بہت سارا مواد ہے جو آپ سے وہ ڈسکس کرے گا, آپ کو بتائے گا. وہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو نیورولوجی آنی چاہیے, نیورولوجی کا الگ علم ہے, لیکن یہ سارے علم جو ہیں اسٹرالوجی, نیورولوجی یا جفر, یہ ان کا ماخذ ایک ہی ہے, وہ میزان ایک ہی دیتا ہے. وہ جس کے بندے کے بارے میں آپ نے جا کے پوچھنا ہے, یہ اپنا آپ نے بتانا کہ میں یہ ہوں, اسٹرالوجی جو بتائے گی, نیورولوجی بتائے گی, یا جفر بتائے گا, وہ چیز ایک ہی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں ایسی خاصیت رکھی ہے. علم جفر امام جعفر صادق کا علم ہے. ٹھیک ہے جی. نیمرولوجی جو نمبرنگ, یہ ادریس علیہ السلام اللہ کے چوتھے نبی تھے, ان کی ایجاد ہے. اور وہ اسٹرالوجی اس کی ہسٹری نہیں ملتی, کہاں سے شروع ہوئی, کب سے آ رہی ہے, کب جا رہی ہے. تو یہ, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں کہ یہ ان چیزوں کو جب کیلکولیٹ کریں, سب کا جو میزان یا سب کا جو بنتا ہے, وہ اس کے بندے کی عادت, اس کا رہنے سہنے کا اسٹائل, اس کا کھانا پینا, اس کی عادات, وہ ایک ہی کیلکولیٹ ہو کے آتی ہے. یہ کیلکولیشن علم کی ایک ہی چیز آتی ہے آپ کے سامنے بس. اچھا, ایک بندے کا جو ہے جوپٹر جی اسٹرانگ ہے, اس کو اس سے فائدہ مل رہا ہے جی, اور وہ باقی اس کے اگر ویک بھی ہو تو وہ جوپٹر ہی نہیں اس کے لیے کافی نہیں ہوگا جی. جوپٹر شاہ فلک ہے جی, پیسہ, دولت, شہرت, روحانیت. اور ایک بندے کا اگر مریخ مضبوط ہے تو اس کے لیے وہی کافی. اس کے 7 سیارے ہیں جی, مریخ ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, شمس ہے, چاند ہے, زحل ہے, زہرہ ہے. کسی کا مشتری جو ہے وہ شرف پہ ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے باقاعدہ پیدا, اس کا جوپیٹر 10ویں گھر میں ہے, اور وہ اس کی جو ہے نا درجات جو ہے اس کے 20, 25 یا 18 یا 24 یا 30 پہ ہیں. تو لا مالا جب بچہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا about 21-22, تو وہ بہت رہزب کرے گا, اس کو بہت پیسہ آئے گا. ہم بلا شبہ کہہ دیں گے اس کو, یہ بچہ جی بہت لگی ہے, 10ویں گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور اتنے درجات میں بیٹھا ہوا ہے وقت پیدائش. تو وہ بچہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں پہنچے گا, 21 سال کی عمر میں, 22 سال میں, جو بھی کام جو شروع کرے گا, بزنس شروع کرے گا, کچھ کرے گا,
وہ تو بہت پیک پہ جائے گا. اگر 21 سال بعد جو ہے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو گیا تو پیچھے آ گیا تو وہ کوئی ایشو نہیں, وہ وقتی طور پہ ہوگا. اچھا, لیکن باوقت پیدائش اس کا جو ہے نا جوپیٹر بیسک مضبوط ہوگی. بیسک اس کی مضبوط ہے نا, تو وہ تو 15 سال 18 سال ایک جگہ پہ کھڑ رہا ہے, وہ اس کی باوقت پیدائش ایک اچھی حالت میں. تو اس کا اگر وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہے, لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اسٹرالوجی میں یا علم الاعداد میں یا علم نجوم میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ستارہ کمزور ہو جائے یا ویک ہو جائے تو اس کو ریمیڈیز سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل میرے تجربے میں ہے اور میرے مشاہدے میں بھی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک نے فرمایا کہ صدقہ موت کو ڈال دیتا ہے, تو اس کی ریمیڈیز اور صدقات جو آپ کرتے ہیں جو اس کے اپنے برج کے مطابق اس کی ٹائمنگ میں, تو وہ آپ کو نیگیٹو اثرات آپ کو ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان جب کوئی کسی پریشانی میں ہے, ایک مشکل میں ہے, کرائسس میں ہے, تو اس سے نکل آتا ہے. آپ کے تجربے میں یہ بات ہے؟ تجربے میں بات ہے, میں خود بھی کرتا رہتا ہوں اپنے لیے صدقات وغیرہ, اور دوستوں کو, رشتہ داروں کو, اپنے کلائنٹس کو بھی کرواتا رہتا ہوں. مریخ کا صدقہ کیا ہے؟ مریخ کا صدقہ جی بروز منگل 9 کلیجی مرغی کی, یا آپ سوموار والا دن بڑا گوشت کا بڑے گوشت لے لیں, بڑا گائے کا گوشت وہ لے لیں اور منگل کو صدقہ کریں. یہ جو صدقے ہیں کلیجی یا گوشت کے, یہ اللہ کے مخلوق کو ڈالیں, پرندوں کو, کبوں کو ڈالیں, وہ بھی اللہ کے مخلوق. فیصلہ کس نے کیا کہ یہی کیا جائے؟ یہ فیصلہ تو ہم نے نہیں کیا, یہ جو جن کو پڑھ رہے ہیں شروع سے, جن کو ہم بتا رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے. فرض کیا کہ ان کے پڑھنے میں پیچھے کوئی ہندو یا سکھ نکل آیا تو دیکھیں, ہندو یا سکھ نکل آئے تو بات تو اچھی کی ہے نا, اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاؤ. چیل کا بھی اللہ کے مخلوق ہے نا. اسلام کافی نہیں تھا؟ اسلام ہی تو کہتا ہے کھانا کھلاؤ, پرندوں کو دانوں کو دانا دو, پرندوں کو دانا دو. کلیجی ہی کیوں؟ اور اس لیے کلیجی کیوں کہ مری کا رنگ سرخ ہے. اچا, اس کا رنگ سرخ ہے, کلر سرخ ہے, ریڈ. اچھا, تو کلیجی ہم اس لیے کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی بہت اچھی وہ جو ہے نا سرخ مرچیں نہیں دی جاتی. آپ ایک آدھا کلو سرخ مرچیں دے دیں لال چھوٹی. اچھا, جو چیز ریڈ کی ہوگی وہ ریڈ, جو سرخ مرچی لال میں چھوٹی والی آپ دے دیں. وہ ان کے کلر بھی ہیں, اس کا مطلب کلر مریخ کا کلر لال, عطارد کا سبز, مشتری اس کا بھی وہ لال کلر ہے, پیلا لال کلر, یلو. شمس کا پیلا, چاند کا سفید, زحل کالا, زہرہ بھی سفید. اچھا, اب جو سیارے ہیں جی, جو ان کے کلر ہیں اس کے مطابق ہم صدقہ دے سکتے ہیں. جی بالکل, کوئی بھی چیز. جی بالکل, کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ ہندوؤں سکھوں سے تو نہیں آئی, آپ جو بھی ان سے میچ کرتے صدقے ہیں وہ دے سکتے ہیں. میری بات سنیں, حضرت علی کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ یار شراب بری چیز ہے, تو میں کہوں کہ یہ ہندو کہہ رہا ہے اس لیے شراب, میں نہ مانوں اس کی بات کہ شراب بری نہیں ہے. یہ ہندو کہہ رہا ہے ابھی نہیں, یہ کون, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر ایک ہندو کہہ رہا ہے سچ بولو, تو میں کہوں یہ ہندو ہے کہتا ہے سچ بولو, میں جھوٹ بولوں گا. تو جو بھی اچھی بات ہو وہ چاہے کسی, یعنی یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کا علم ہے, سکھ کا علم ہے, کسی مذہب سے نہیں ہے. کوئی اچھی بات, کوئی انسان کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ اچھی بات ہے, وہ مذہب سے نہیں. اہل مغرب والے یہ نہیں کہتے کہ یہ ہندوؤں یا سکھوں کا علم ہے, ویدک یا ہمیں سیکھنا چاہیے, وہ نہیں کہتے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے بس ہمارے جو آج کل کے بابے ہیں ڈھونگ مچایا انہوں نے. اچھا, جو جنتر لکھنے والے, آپ کے خیال میں وہ غلط کہتے ہیں؟ بس میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, بس ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کیا تصویر کھنچانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں تصویر تو ابراہیم کی بنی ہوئی تھی خانہ کعبہ میں, آپ پڑھیں, آپ تاریخ پڑھیں, حدیث پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی, جب نبی پاک نے پھر اس کو, جب پاکستان میں تصویر کھنچانے کی بات ہوئی تھی تو علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ تصویر کھنچانا حرام ہے. دیکھیں کوئی کام جو شرک میں نہ آئے وہ ٹھیک ہے. ایک تصویر میری تصویر ہے, مگر اب لوگ جو ہے علماء کرام بھی ماننے لگے. میری بات پوری ہونے دیں. میں نے تصویر بنوائی ہے, اپنے کمرے لگا دی ہے, لگی ہوئی ہے, آپ میری بیوی نے لگائی ہے یا میرے بچوں نے لگائی ہے, بابا کی تصویر لگی ہوئی ہے. اب ہمارا مقصد شرک نہیں ہے, اس کو پوجا کرنا نہیں ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہے. جب ہم غلط کام کریں گے, کوئی شرک والا کام کریں گے, تو اس عمر میں تصویر غلط ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی فتویٰ نہیں لگا دیتے شرک؟ بہت جلدی کرتے ہیں ہر کام میں.
اللہ تعالیٰ نے ہمارا مذہب اسلام کو بہت اچھا بنایا ہے, بہت خوبصورت بنایا ہے, اور اس میں بہت جو ہے نا نرمی ہے, سختی نہیں ہے. اور اگر حقیقت میں پتہ چل جائے کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یا سیاروں کا یا ستاروں کا علم ہے یہ مسلمانوں کی ہی کہیں ایجاد نہ نکلا ہے, تو دیکھیں مسلمانوں کے تو میں ہر امام جعفر, علم جعفر, امام جعفر اور ان کا علم تھا, چوتھے امام ہے ہمارے. اس طرح ایک مصر میں ہوتے تھے گومے, ان کا نام تھا گومے, قبل مسیح میں, مطلب عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے. تو وہ شام کو آ جاتے تھے پہاڑ کے ساتھ. تو اب اس لیے ہے مطلب پڑھے لوگ, تو وہ لوگ آتے تھے جی اپنے سوال کرتے تھے, وہ کہتے تھے صبح آنا میرے پاس, رات کو اتنے جاتے تھے پہاڑ پہ, وہاں پہ ستاروں کو دیکھتے رہتے تھے. صبح آ گئے جی, داؤد بھائی نے سوال کیا آپ کا یہ جواب ہے, گوہر نے سوال کیا آپ کا یہ جواب ہے, کسی اور بھائی نے سوال کیا آپ کا یہ جواب ہے. یہ جو ستارے ان کی موومنٹ وہ ستاروں کو دیکھ کے کرتے تھے. گومے ان کا نام تھا, گومے, اور یہ تاریخ میں موجود ہے. ایک جو بندہ ہے جی, اس کے ہاتھ, پیر, پاؤں, سر, دل, دماغ کے اوپر بھی ستاروں کا اثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے جی. اب ہم جب کسی کا مرکری نیگیٹو ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا جو کمیونیکیشن سسٹم میں, دماغ میں اس کے پین ہے, درد ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی, یہ نیند بڑا ڈر جاتا ہے, تو اثر ہو رہا ہے نا. اچھا ایک بندہ خوف زدہ ہے, بالکل میں ڈر رہا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی, میں مر جاؤں گا, میں قبرستان دیکھ رہا ہوں, اس کا ذہن کمزور. اچھا, اس کا ذہن کمزور ہے, وہ اس کا ذہن کو ٹھیک کرے, اس کو یہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا. اچھا اگر مرکری کمزور ہوگا تو اس کو تفکرات, سوچیں, پریشانی اور سوچیں بہت آئیں گی. اور جس کا ذہن کمزور ہوگا اس کو قبرستان, موت مجھے موت نہ آ جائے, مجھے یہ نہ ہو جائے, مجھے وہ نہ ہو جائے, مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اس کو جب آپ اس کو دیکھیں, اس کا کمزور, جب اس کا صدقہ کریں گے. کسی کا شمس کمزور ہو تو وہ قانونی معاملات میں جھگڑا جاتا ہے. اور کسی کا اگر مریخ کمزور ہو تو اس میں دشمن حاوی ہوتے ہیں. اچھا جی بالکل. اور کسی کا زہرہ کمزور ہو تو گھر میں بیوی سے بیچارہ ڈر کے رہے گا. یہ سارا ایسٹرولوجی سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل پتہ چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا, یہ علم ہے. دیکھیں آپ سائنس کہتی ہے فلاں جگہ بارش ہوگی, فلاں جگہ. سنا ہے کہ یہ جو ایسٹرولوجی ہے جی جو آپ بات کر رہی ہیں, جو ستارے ہیں جی, یہ انسان کے ماتھے پہ بھی اثر ڈالتے ہیں اور ہاتھوں کی لائنوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. کیا ہاتھوں کی ساخت یا ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہوتی ہے وہاں بھی یہ جو ستارے ہیں یہ اپنی اپنی ترتیب؟ جو میرا نالج ہے اس میں داؤد بھائی, ہاتھ کی لکیریں یہ الگ چیز ہے, صحیح الگ چیز ہے, ایک الگ چیز ہے یہ. لیکن آن دی ہول مجموعی طور پہ یہ چاروں علوم جو ہیں, جعفر ہے, نیمنالوجی ہے, ایسٹرولوجی ہے, یا پامسٹری ہے, یہ چیزیں وہی آتی ہیں جو سارے علوم لاتے ہیں. ایک ہی چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہیں کہ آپ میں یہ چیزیں ہیں. ایک بندہ ہے جو چاروں علوم پہ دسترس نہیں رکھتا جی, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سپر نیچرل پاور دی ہے, وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور دھیان کرتا ہے اللہ کی طرف یا بزرگوں کی طرف یا کسی بابے کی طرف, اور اس کو سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ دیکھیے جی, روحانیت سے انکار نہیں ہے کسی کو. اللہ کے ایسے نیک لوگ موجود ہیں, ولی ہیں جن کو القاء ہوتا ہے, جن کی چھٹی بہت تیز ہوتی ہے, جو اللہ والے ہیں. وہ پھر جب دھیان دیتے ہیں, جب سوچتے ہیں تو دیکھتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں کسی چیز کو, یا وہ روحانیت ایسا تجربہ ہوا؟ میں ہاں جی, میری لائف میں ہیں ایسے لوگ. اچھا, جو اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب فرمائے وہ فوت ہو چکے ہیں. تو وہ جو ہے نا بہت ہی آؤٹ کلاس, سمجھے کہ میں ان کو اس وقت اللہ کا ولی مانتا تھا. میں نے ان کے دیکھے ہیں, میں نے کام دیکھے ہیں. میں نے کیونکہ آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھے ایسٹرولوجی کا یا روحانیت کا یا علم النجات کا ایک جنون ہے, اور آپ جنون کی حد تک اس کو سیکھتے رہے, اس کے پیچھے ریسرچ کرتے رہے, اب تک کر رہے ہیں. اب تک ایک بندے کا مرکری کمزور ہے جی, زحل کمزور ہے جی, صدقے سے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود جی, اگر وہ اس کا کوئی تعلق کسی بزرگ یا کسی بابے یا کوئی اللہ والے سے ہے جی, اس کے اوپر اٹیک نہیں آتا جی, زحل کے کمزور ہونے کا, مرکری کے کمزور ہونے کا, یا جوپیٹر کے کمزور ہونے کا. جی, میں اگر اپنی رائے دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیچھے اس بزرگ یا بابے کا دھیان ہے وہ اس کے ستارے کمزور ہونے کے باوجود اس کو گرنے نہیں دیتا, جی, اس کو پاور ملتی ہے. جی, آپ کا اس بارے میں کوئی مشاہدہ یا آپ کا کوئی نالج؟ جی بالکل. روحانیت کا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, اللہ کے نیک ولی ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی صرف کی ہے, ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کچھ کرنا, کچھ کسی کو بیک اپ کرنا, کسی کو جو ہے نا انرجی دینا.
کیونکہ دیکھیں نبی پاک کی ایز اے اسٹرولوجر جی ایجسٹر بتا رہا As a ہوں آپ کو، میرے astrologer. تجربے میں ہے یہ میرے تجربے میں ہے کہ نبی پاک حدیث بھی ہے کہ جب اللہ سے دعا مشکل ہو تو اللہ سے دعا مانگو، یونس علیہ السلام کی دعا کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دعائیں، یہ اسرار، یہ تو چیزیں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے اسلام کی، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عزت بھی دیتا ہے، پاور بھی دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا سیارہ، ستارہ یا آپ کا ہاؤس کمزور ہو اور آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو جی تو وہ آپ کو بچا لے گا. بچا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب یہ چیزیں پھر یہیں رہ جاتی ہیں، پھر ان کی پاور چلتی ہے ساری، چلتی بے شک چلتی ہے. تجربہ ہے. بالکل ہے، میں گزر چکا ہوں اس تجربے سے. آپ نے 30 سال کے تجربے کو آج یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا ریٹروگریڈ ہے کوئی سیارہ یا ستارہ جی یا جو بھی ہے، اس کو آپ صدقات سے، اعمال سے یا کسی بزرگ کی دعا سے ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. بالکل، یہ میں مشاہدے میں اس سے گزر چکا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے ایسا. گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا 30 سال کا اسٹرالوجی کا تجربہ ہے اور پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ستاروں کی بڑی اہمیت ہے اور سیارے اثر رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سیارہ یا ستارہ کمزوری کی حالت میں ہے، ریٹروگریڈ ہے اور بالکل کمزور پوزیشن پہ ہے، تو کسی کا اگر تعلق کسی اللہ والے سے ہو، بزرگ سے ہو، کسی نیک بندے سے ہو، جو کہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو وہ جو ہے آپ کو بچا لے گا مشکلوں سے، پریشانیوں سے. جس طرح صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے. اگر آپ کسی مشکل میں ہو یا پریشانی میں ہو تو آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کی مشکلیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. یا کوئی آپ راہ اللہ کھانا دیتے ہیں، کوئی آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں، یا کسی غریب کا خیال کرتے ہیں، یا پیسے صدقہ دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر آنے والی مشکلیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بلا شبہ کیلکولیشن کا علم آپ کو کیلکولیشن تو بتائے گا کہ آپ کس جگہ اور کس مقام پر بیٹھے ہو، لیکن اگر یہ جو کیلکولیشن ہے یہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے اور یہ آنے والی ہے، تو اس کا آپ اگر عبادت کر کے، اسم الحسنہ پڑھ کے، صدقات دے کے، ذکر اذکار کر کے اور عبادت و ریاضت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اس مشکل سے نکل سکتے ہیں تو ضرور نکلیے گا، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں. بہت شکریہ.